نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگ دوستوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی اپنے آقا پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو، جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ حضرات، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے امتی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور یہ درود در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر یاد رکھیے کہ یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے تھا، ایک لمحے کے لیے تھا، اور پھر ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا مگر میرے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرو، اور تمہارا یہ درود پڑھنا صرف ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے، جس سے ہر خوش نصیب مسلمان سیراب ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ بدنصیب شخص جو اس نعمت سے محروم رہے گا جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اور نہ جس کے سینے میں عشق رسول کی تڑپ ہے۔ حضرات، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درود کیا ہے۔ علماء کرام و صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک اور رضائے الہی کی ضمانت ہے،
درود پاک قرب خدا بندی کا آئینہ ہے، درود پاک عشق نبی کی علامت ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک حب رسول کی دلیل ہے، درود پاک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، درود پاک ہر کار خیر کا زینہ ہے، درود پاک دخول جنت کی بشارت ہے، درود پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرات، اہل سنت و جماعت کا بچہ بچہ اپنے آقا کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور غلامی رسول کا ثبوت دیتا ہے۔ آخر ان ننھے بچوں میں درود و سلام پڑھنے کا اشتیاق کیوں پایا جاتا ہے؟ ان کے دلوں میں عشق رسول کا یہ طوفان کیوں برپا ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، یہ شعلہ خود بھڑکتا نہیں بھڑکایا جاتا ہے۔ حضرات، اب آپ لوگوں کے سامنے اہل سنت و جماعت کے جلوسوں اور نورانی محفلوں کے انوار برکات کا حسین منظر پیش کر دوں تاکہ آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں اور آپ کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو جائے۔ اس سے پہلے آئیے سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، جلسہ اور جلوس کا سہانا منظر آپ نے دیکھا ہوگا، رنگ و نکہت میں ڈوبی ہوئی راتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ستارے بھی مسکرا رہے ہوں گے، نور کی چادر تنی ہوگی، انوار و تجلیات کی بارشیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ کبھی دیکھو تو اس محفل میں تلاوت کلام اللہ ہو رہی ہے، تو کبھی نعت مصطفیٰ کے نغمے پیش کیے جا رہے ہیں، کبھی درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، تو کبھی قرآن کی روشنی میں مسائل دین بتائے جا رہے ہیں، کبھی حدیث کے آئینے میں مزاج زندگی سمجھایا جا رہا ہے، کبھی ولیوں کی کرامات پیش کی جا رہی ہے، تو کبھی بزرگوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، تو کبھی کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ غرض کہ عجب سما ہوتا ہے، عجب گھڑی ہوتی ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، ایسا منظر آپ کو لگ بھگ روزانہ دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ حضرات، اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جلسہ اور کانفرنس تو بدعقیدے بھی کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے شامیانے لگاتے ہیں، اعلیٰ پیمانے پر اہتمام بھی کرتے ہیں، کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو لانے اور لے جانے کے لیے گاڑیاں بھی بھیجتے ہیں، لیکن ان کا جلسہ روحانیت سے خالی ہوتا ہے، ان کی کانفرنس نورانیت سے محروم ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جلسوں اور کانفرنسوں کو بزرگوں کی نسبت سے نسبت نہیں ہے، سننے اور سناتے بھی نہیں ٹھیک سے، بزرگان دین کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جلسہ روحانیت سے خالی رہتا ہے، نورانیت سے محروم رہتا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اہل سنت و جماعت کے لوگ جلسہ یا کانفرنس کرتے ہیں تو اس کا تعلق اللہ والوں سے ہوتا ہے، ان کی نسبت اولیاء کرام سے ہوتی ہے۔ کبھی امام احمد رضا کا جشن مناتے ہیں، تو کبھی غریب نواز کی سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، تو کبھی غوث الورا کی 11ویں کا جلسہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شہادت ہوتا ہے، تو کبھی خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، تو کبھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنی اہل سنت والجماعت کے جلسے میں روحانیت بھی ہوتی ہے اور نورانیت بھی ہوتی ہے۔ آج بدعقیدہ اہل سنت و جماعت پر اعتراض کے انبار لگاتے ہیں اور خوش عقیدہ ماحول کو بدعقیدگی کے ماحول میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شرک و بدعت کا فتویٰ لگا کر اس عظیم دولت سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔
بدعت و حسنہ کو بدعت سیئہ بتا کر لوگوں کو راہ حق سے دور کر رہے ہیں، نبی کی عظمت و محبت کو گھٹا کر اپنے ملاؤں کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ ان عقیدوں کی تاریخ ہے اور یہی اس تبلیغ کے مرکز ہے۔ حضرات، تو میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ حضرات آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جس سے آپ کی طبیعت مچل جائے گی اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول کی حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، یعنی کتنا درود مقرر کر لوں کہ میں اتنا پڑھوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم جتنا چاہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دن اور رات کا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں، یعنی دن اور رات کے 24 گھنٹے کے 4 حصہ کر لوں، اس چوتھائی حصہ میں درود پڑھوں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات کا آدھا حصہ مقرر کر لوں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو، اگر 2/3 مقرر کر لو تو جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ دن اور رات کا 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو، اگر اور زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دن رات کا پورا حصہ درود میں گزاروں گا، یعنی کہ جو بھی پڑھوں گا صرف درود کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، درود شریف ایمان و عقیدہ کا بہترین سرمایہ ہے۔ درود شریف محبت خدا اور محبت رسول کا بہترین تحفہ ہے۔ جبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے عامل تھے اور بارگاہ حبیب خدا میں خندہ پیشانی کے ساتھ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ اوقات مقرر فرما دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جتنا چاہو درود کی کثرت کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کرام ارشاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مچل جاتے ہیں، خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں تب تو میں سارا دن ہی درود میں صرف کروں گا، یعنی سارا دن ہی درود شریف پڑھتا ہی رہوں گا۔ یہ ہے عقیدت صحابہ، یہ ہے محبت صحابہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور درود کے فیوز و برکات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب آئیے میں آپ کو درود شریف کے دنیاوی اور اخروی فائدے بتا دوں کہ اگر آپ مصیبت سے آزادی چاہتے ہیں تو درود شریف کی کثرت کرو، اگر بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، اگر دل سے خوف و ہراس کو دور کرنا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر گھروں میں خیر و برکت کا ظہور چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اگر دل و دماغ میں پاکیزگی چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، اگر اولاد میں وفاداری چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، اگر عزت و وقار کا تاج چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، تمہیں سب کچھ اسی در رحمت سے ملے گا۔ یعنی درود شریف سے ہی آپ کو سب مسئلے کا حل مل جائے گا۔ یہاں تک کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت سے حضرات جن کا روزگار کام دھندہ ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے درود شریف کی۔ تو دوستوں، ابھی آپ نے دنیاوی فائدے کا ذکر سماعت کیا، اب آئیے اخروی فائدہ بھی سن لیجئے تاکہ درود کی کثرت آپ کے قلب و جگر کو چمکا دے اور ایسا چمکا دے کہ صرف خود ہی نہ چمکے بلکہ چمک کی شعاع جس پر بھی پڑ جائے وہ بھی چمک جائے۔
آئیے بغور سماعت فرمائیے کہ درود کی کثرت سکرات موت کو آسان کرتی ہے، یعنی موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے تو دنیا میں جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو موت کی سختی اس پر آسان کی جاتی ہے۔ درود کی کثرت بوقت وفات ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ درود کی کثرت بوقت خاتمہ بالخیر کی ضمانت دیتی ہے۔ درود کی کثرت بوقت وفات پیاس کی شدت کی سختی سے بچاتی ہے۔ درود کی کثرت منکر نکیر کے سوالات کو آسان کرتی ہے۔ درود کی کثرت قبر کی تنگی کو دور کرتی ہے۔ درود کی کثرت قبر کو کشادگی عطا کرتی ہے۔ درود کی کثرت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ درود کی کثرت جہنم کی کھڑکی کو بند کرتی ہے۔ درود کی کثرت جنت کی کھڑکی کو کھولتی ہے۔ درود کی کثرت دیدار رسول سے سرفراز کراتی ہے۔ درود کی کثرت حشر کے مصائب و آلام سے محفوظ رکھتی ہے۔ درود کی کثرت پرصراط کی طویل راہوں کو آسان کرتی ہے۔ درود کی کثرت میزان عمل میں کام آتی ہے۔ درود کی کثرت دوزخ سے بری ہونے کی بشارت دیتی ہے۔ درود کی کثرت دخول جنت کی خوشخبری سناتی ہے۔ بلکہ کہہ لیا جائے کہ درود کی کثرت دنیا کی ساری رفتوں اور آخرت کی ساری نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے۔ حضرات، آج کچھ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، اقامت سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، فاتحہ سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، تقریروں سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، دوران تقریر درود پڑھا جائے تو اس پر اعتراض، درود کی محفل سجائی جائے تو اس پر اعتراض، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اس پر اعتراض۔ ان بد عقیدوں کی عقل پر ماتم ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور اس کے حبیب نے حکم دیا تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ قیامت کے دن، اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی کام بغیر دلیل کے نہیں ہے، بغیر برہان کے نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کے دلیل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا سارا کام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، دلائل و براہین کے دائرے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کان میں بولنے کے عادی ہیں، کان میں استغفر اللہ، ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کان میں بولنے کا عادی نہیں ہیں، بلکہ جو بھی بولتے ہیں کھلے عام بولتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں اور میدان میں بولتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے درود شریف کے جو فضائل ہے دنیاوی اور آخرت بیان کی، میں اس کو اگلے جمعہ کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کیونکہ اب وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک اعلان بھی سن لیں کہ اتوار کو یعنی سنڈے کو مدرسہ تعلیم الجدید میں ایک عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع مقرر کیا گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اسکول میں ضرور بھیجیں، اور وہ کیا کہتے ہیں پھیٹ، اس کا بھی انتظام ہے۔ آپ لوگ تو اپنے گھر کی عورتوں کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں تک ان کو پہنچا دیں۔